السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل مشاعرہ سے۔ ارے جنید میاں، کون سے مشاعرے کی بات کرتے ہیں؟ اب وہ مشاعرے کہاں، کوئی وہاں کوئی وہاں، کوئی کہاں سگریٹ منگانے میں لڑکا کہاں، کیا کہتے ہیں کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں؟ ہزاروں ہی شکوے ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ واہ واہ واہ، اور جنید میاں، اب مشاعرے والی حالت ہی نہیں رہی۔ اب تو بھائی عزت بچا کے گھر واپس پہنچ جائیں تو بڑی بات۔ حضور والا، مشاعروں کی روایت تو ایک مرتبہ پھر بڑی طاقت اور توانائی کے ساتھ زندہ ہوئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں دیکھیں، جب بھی مشاعرہ ہوتا ہے ہزاروں طالب علم بہت شوق سے سننے جاتے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے کلام میں ہی دم نہیں ہے جو لوگ نہیں آتے۔ چلے پھر یوں ہی سمجھ لیں ہم ہی غلط تھے، ہم ہی نہیں جانتے شاعری کو، ہم ہی ادب و سخن سے واقف نہیں ہیں۔ حد ہو گئی ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ مطلب ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے مشاعرے میں لوگ نہیں آتے۔ بھائی تعلیمی اداروں میں تو جنید میاں سفارش چلتی ہے، جی ہاں، وہاں تو مناپلی بنی ہوئی ہے۔ وہ تو لوگ جو ہیں وہ ہم جیسے سنجیدہ شاعروں کو کہاں بلاتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے فضل سے جو نہ بلائے وہاں جانے کے روادار نہیں ہوتے۔ بالکل بالکل۔ ہاں کوئی بلا لے تو اس کی مہربانی، اس کو تو پھر دعائیں دینی ہے۔ جی جی، اس کو تو بھاگ لگنے ہی لگنے۔ ہاں اس کے لیے تو پھر یہی ہے نا، دودھوں نہاؤ اور پوتوں پھلو۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ اس دفعہ جو مشاعرہ ہمیں ملا اور جہاں پہ ہمیں بلایا گیا، حد ہو گئی جنید میاں۔ یقین مانیے کہ اب تو دل چڑھ گیا ہے ادب و سخن کی بات کرنے سے۔ یعنی جہاں بلایا گیا وہاں جب پہنچے تو ایک میلہ لگا ہوا تھا، اور جہاں موت کے کنویں کے باہر وہ خواجہ سراؤں کا پھٹا لگا ہوا تھا، اس کے بالکل سامنے مشاعرے کے لیے سٹیج بنا دیا۔ روبرو سامنے موت کا کنواں، ادھر ہم۔ حد ہو گئی، اور اتنا اونچا سٹیج بنایا، اتنا اونچا سٹیج بنایا، اوپر سے وہ خواجہ سراؤں کے جو گانوں والے ڈیک کی آواز تھی وہ اتنی اونچی تھی کہ بھائی اپنی بات کانوں نہیں پڑ رہی تھی، اب سننے والوں تک کہاں پہنچتی۔ حیران ہو گئے ہم۔ دھڑکن میاں، میں تو خواجہ سراؤں کے منہ اور پاؤں ہی دیکھتا رہا، آپس میں میچ ہی نہیں کر رہے تھے۔ ارے میک اپ سے منہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور پاؤں پہ چنڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ محنت شمیم میاں، محنت۔ اور جنید صاحب، خواجہ سراہوں پہ لوگ پیسے یوں نچھاور کر رہے تھے جیسے بارات میں نہیں دولہے سے پھینکتے۔ ارے جنید میاں، خواجہ سراہوں کے پھٹے پہ تو یہ ماحول بن گیا، زخمی میاں نے دھڑکن میاں سے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں تو لگے ہاتھوں 2 گانے میں بھی کر رہتا ہوں، واپسی میں کرایہ نکل آئے گا۔ دیکھیے ذرا کیا فرما رہے ہیں، لگے ہاتھوں میں بھی رقص کر رہا ہوں۔ یقین مانیے فن کی اس بے قدری پہ ہمارا دل تلملا اٹھا۔ ہم نے کہا بے بدبخت، لگے ہاتھوں نہیں ہوتا، لگے پاؤں ہوتا ہے۔ اچھا ہی۔ واہ، تو بھائی ایسا دھڑکن میاں، اگر زخمی میاں کی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو زیادہ پیسے ہو جاتے۔ ارے بھائی اب ایک کام اتنے عرصے سے چھوڑا ہوا آئے کھل کے سامنے آئے آج۔ دوبارہ شروع کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم تو ویسے بھی مشاعرے کے لیے وہاں حاضر ہوئے تھے، بالکل بالکل۔ مگر جنید میاں کیا بتائیں آپ کو، ایسا شور، ایسا غوغا، ہم نے پھر تڑپ کر کہا، دل کی نہیں مانی کھانے کھائے پھیکے، کجرارے نین تیکھے، کجرارے نین تیکھے، کجرارے نین تیکھے، کجرارے نین آپ پہ بھی اس کا پھٹے کا رنگ چڑھ گیا۔ سارے خواجہ سرا اپنے ڈھولک والے سے دوڑ گئے، پہنچ گئے فوراً شمیم میاں کے سامنے۔ شروع ہو گیا پھر کام، کجرارے نین تیکھے، کجرارے نین تیکھے۔ بس جنید میاں پھر مشاعرہ اور مجرا ایسے مکس ہوئے کہ کچھ نہ پوچھئے، لوگوں کی جیبوں میں سے نوٹ خود باہر کھولے گا، پھر 10-10 کے 50-50 کے 100-100 کے رنگین نوٹ
اس طرح آسمان پہ بکھرے ہیں کہ قوسے قزح کا منظر پیش کر. اچھا ہے. ایک من چلا اس کے پاس پھینکنے کو کچھ نہیں تھا, وہ میٹھے مکھانے اور ٹافیاں ہی پھینکتا رہا. بس پھر جنید میاں ہجڑوں نے کہا کہ یہ ہماری ویلے ہیں, ہمیں دی جائیں. تمنیا میاں اکڑ گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا اعزازیہ ہے, یہ جھگڑا تو ہونا ہی تھا. یہ شاعروں کو دیا جائے. اب یہ پھڈا شروع ہو گیا کہ اسے ویلیں کہا جائے یا اعزازیہ. ہم تو بحث کرتے رہے, تمنیا میاں نوٹ اٹھاتے رہے. بھری انہوں نے 2 جیبیں ہیں, ہمیں چیک ایک کرائیے. دوسری جیب میں کہنے لگے کہ آپ کی بھاوچ کی ادویات ہیں, تو پھر ہم نے نہیں دیکھی. اور جنید میاں پھر کو 3-4 گھنٹے محفل سجی, کیونکہ وہ ہمارے شعروں پہ اپنا فن دکھانے لگے اور ہم ان کے میوزک پہ اپنے شعر کہنے لگے. کیا منظر ہوگا, واہ. ہاں جی, ایسے مکس ہو گئے جنید میاں جیسے انار اور موسمی کا جوس نہیں مکس کرتے. اوپر سے جنید میاں سٹیج کے اوپر گاؤ تکیے تک نہیں رکھے ہوئے تھے. بھائی میلے کا سما تھا, کہنے لگے بھائی رڑے سٹیج پہ ہی بیٹھ جائیے. اب نازک مزاج شعراء اور رڑا سٹیج, یقین جانیے کہ سٹیج پہ اتنی گرمی میں بیٹھتے ہوئے کیفیت وہی تھی جو گرمی میں کھڑے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنے سے ہوتی. یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب ہی مشاعرہ ہوگا. کیا بتائیں آپ کو, دیہاتی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو تو شعر پہ داد دینے کے ادب و آداب بھی نہیں آتے. بالکل. بھائی جب بھی کوئی اچھا شعر لگے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بڑکے مارنی شروع کر دیں. ہم تو آپس میں دیکھنا شروع ہو جائیں کہ بھائی یہ مشاعرہ ہو رہا ہے یا لڑائی ہو رہی ہے. شمیم میاں نے اناؤنس کیا اپنی باری پہ کہ ہم آپ کو غالب کی زمین پہ غزل سناتے ہیں. بھائی چودھری کے بندے ڈانگیں لے کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یہاں کوئی غالب کی زمین نہیں ہے, ساری چودھری کی زمین ہے, اس پہ سنائیے جو بھی سنانا ہے. تو پھر چودھری کی زمین پہ کیا سنایا شمیم میاں نے؟ ایک تے سانو ملی نا ہاتھ والی پکی, اتوں ساڈے آل دوالے 100 مکھی 100 مکھی. سون حلوے دی تھالی جڑی سٹیج تے آئی, مکھی کھادی اساں تے پورا نہیں چکی. شمیم میاں اس کلام پہ آپ کو داد جو ملی وہ منہ سے ملی تھی یا ڈانگوں سے؟ ارے بھائی دیہاتی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, بہت سراہا انہوں نے. اچھا. خطرناک وقت تو تب شروع ہوا جب زخمی میاں ایک خواجہ سرا کے کان میں شعر سنا رہے تھے. اچھا, جی ہاں. وہ شعر کیا تھا؟ ہم تو جنید صاحب دل کی کہہ بیٹھے, کیا تو کھانے کو دے یا نہ دے پر ظالماں تھوڑا شربت پلا دے. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. کیا مطلب؟ آپ نے بگ صاحب کا فرمان تو سنا ہی ہوگا کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کی گالیاں عورتوں والی اور گسن مردوں والے ہوتے ہیں. جنید میاں ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ خواجہ سرا کو فلائنگ کک مارتے ہوئے دیکھا. ہاں بھئی جنگل میں مور ناچتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ہرنی کو کلانچیں بھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, خواجہ سرا کو فلائنگ کک مارتے ہوئے نہیں تھا دیکھا. اچھا دھڑکن میاں یہ بتائیے کہ جب خواجہ سرا فلائنگ کک مارنے کے لیے فضا میں بلند ہوا تو چھلانگ لگانے سے پہلے یا اوپر فضا میں اس نے تالی بجائی تھی؟ ارے نہیں بھائی, نہ اس سے پہلے نہ فضا میں, فلائنگ کک مار کے تالی بجائی. اب سنا, ان کے گرو کی تو غصے میں بھویں اوپر نیچے ہو رہی تھی. ارے ان کی بھویں غصے میں اوپر نیچے نہیں ہو رہی تھی, یہ ان کی محبت کا والیانہ انداز ہوتا ہے. نہیں تو پھر 3-4 مرتبہ اوپر نیچے کر کے انہوں نے آپ کے پیٹ میں گھونسا کیوں مارا؟ اس بہتی گنگا میں تو ہاتھ صرف تمنیا میاں نہیں دھوئے جو اس غدر سے بے نیاز ہو کے ڈھولک والے کے ساتھ بیٹھ کے بدائی علیحدہ اور عزازیہ علیحدہ کر رہے تھے. وہ ڈھولک والا تو میری طرف ہی بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. کیوں؟ میں نے فوراً کہا بھائی ہم بٹ ہیں. بدبخت کہنے لگا بھٹ صاحب آپ کی کوٹھی سورج کے پاس ہے, بڑے بھنے ہوئے بٹ ہیں. لڑائی بہت بڑھ چکی تھی جنید میاں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری غزل پہ
خواجہ سراؤں نے تھوڑی سی راحت محسوس کی اور ہماری جان چھوٹی. اچھا آپ نے غزل کون سی سنائی؟ عرض کیا ہے غیراں نال تو پیئے چاواں صدقے جاواں ساڈے لئی نے صرف اداواں صدقے جاواں ساری رات تو چیٹنگ کرنی ہوراں نالے اور میں ایزی لوڈ کراواں صدقے جاواں. گاؤں کا ماحول تھا نا تو بہت مزہ لیا ان لوگوں نے. ان کی وڈی عید تے خالی ککڑ کر لاں ان کی وڈی عید تے خالی ککڑ کر لاں 2-2 لاکھ دیاں ہویاں گاواں صدقے جاواں. بھائی اینیاں باواں صدقے جاواں. واہ واہ. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ویسے تو کئی جانوروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چند سال بعد یہ جانور دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, معدومی کا شکار ہے. لیکن کبھی آپ غور کریں ہماری نظروں کے سامنے کئی ایسے جانور ہیں جن کی نسل جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ نسلیں جو ہیں یہ جانور جو ہیں یہ معدومی کا شکار ہے. خاص طور پہ مال برداری میں کام آنے والے جانور. سب سے زیادہ جو تیزی کے ساتھ جو جانور ختم ہوتا جا رہا ہے وہ پتہ کون سا ہے؟ گھوڑا. ٹانگا تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا ٹانگا. اس کے بعد جو ریڑے کے آگے جوتا جاتا تھا گھوڑا ہی جوتا جاتا تھا وہ گھوڑے بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ختم ہو رہی ہیں مال برداری والے جانور ختم ہو رہے ہیں ان کی جگہ ریپلیسمنٹ پہ کیا آ رہا ہے. وہ جو ہے وہ ایک طرح سے اچھی چیز بھی ہے کہ ظاہر ہے انوویشن ہے اور کئی چیزوں میں وہ مطلب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ بہتر انداز میں, لیکن کئی چیزوں کے حوالے سے وہ منفی انداز میں بھی آ رہے ہیں. وہ لوڈر رکشے. جی اب یہ دیکھیں نا کہ چند سال پہلے تک گدھا گاڑی جو تھی وہ ہمارے ہاں مال برداری کے لیے مین چیز استعمال ہوتی. جی بالکل. اب گدھا گاڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. اس کی جگہ جو ہے وہ یہ لوڈر رکشوں نے لے لی. اور لوڈر رکشہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا زیادہ تر وہ جو گدھا گاڑی چلا رہا تھا نا اسی نے ہی گدھا گاڑی بیچ کے تو لوڈر رکشہ لیا ہوا. بالکل بالکل ترقی کر لی. بہت ساری آسانی ہو گئی نا جی ان کو. آسانی ہو گئی. کہاں گدھے کو سنبھالنا اس کو چارہ ڈالنا اس کے ٹانگوں پہ مالش کرنی اس کو کڑکنا کرنا بہت سیاپے ہوتے تھے اس کے. کئی لوگوں نے تو گدھا گاڑی بیچ کے وہ لوڈر رکشہ لے لیے. کئی لوگوں نے گدھا گاڑی نہیں بیچی گدھا ختم کر دیا گدھا بیچ دیا اور اس کے آگے اپنی ریڑی کے آگے ہاف موٹر سائیکل لگا لی. پیچھے یہ باقاعدہ پوری سائنس ہے. یہ بناتے ہیں ہر شہر میں. وہ اس کو اب کیا آپ کہیں گے کہ موٹر سائیکل ریڑی کہیں گے یا جو بھی اس کو کہیں گے وہ آدھی بائک ہے آدھی ریڑی ہے اور وہ لکڑی کی ریڑی ہے. ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو بیل گاڑی ہے نا یہ بہت حد تک ختم ہو گئی ہے. بیل گاڑی کیونکہ وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں لگایا گیا. اس کے آگے تو کوئی لگائے تو گوگا ہی لگے. اگر بیل کو ریپلیس کیا جائے محنت جو کرنی پڑتی ہے. میں لگتے جاؤں لیکن میری فیملی جڑی نا مائنڈ کر. اچھا یہ پتہ کہ ابھی آپ اپنے گاؤں دیہات میں دیکھیں گے تو یہ جو گدھا گاڑی ہے یا بیل گاڑی ہے یہ صرف اس کا ایک استعمال رہ گیا. یہ نہیں کہ شہروں میں ختم ہوتا جا رہا ہے یہ دیہاتوں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. مال برداری کا یہ جو ذریعہ ہے نا وہاں پہ بھی اب لوگوں نے انوویشنز آ گئی ہیں. ظاہر ہے کہ یار ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے تو کہاں پہ 3 گھنٹے لگنے ہیں کہاں پہ 5 منٹ میں پہنچ جانا ہے. تو انہوں نے بھی اب اس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ جہاں تک ان کا استعمال ہے نا وہ یہ ہے کہ جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے لانا. وہ سستا بھی پڑتا ہے ان کو. عام طور پہ جانوروں کا جو چارہ ہے نا ابھی بھی گدھا گاڑی یا بیل گاڑی پہ لایا جاتا ہے کیونکہ وہ مفت اس لیے پڑتا ہے کہ گدھے نے بھی اور بیل نے بھی وہ جو وہاں پہ جب چارہ لینے جاتے ہیں تو وہی چارہ کھا لیتے ہیں. وہ اتنی دیر میں چارہ کھاتے رہتے ہیں وہ واپس آتے ہیں اس پہ لاد کے تو وہ ان کو تقریباً مفت پڑتا ہے. ان کو بالکل پیٹرول نہیں ڈلوانا پڑتا. لیکن بہرحال سست تو وہ بھی بہت ہے لیکن چونکہ کھیت قریب ہی ہیں اور جہاں پہ ان کے جانور ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی بھینسیں ہیں گائیں ہیں وہ قریب ہی ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو 10-15 منٹ میں وہاں سے لے آتے ہیں جا کے.
اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے نا یہ ڈیٹا بڑا عجیب ہے جی یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ 2010 میں اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں 7 لاکھ گھوڑے تھے اب وہ گھوڑے بھی کم ہو کے صرف 4 لاکھ رہ گئے اس کا مطلب ہے اگر اسی رفتار سے گھوڑوں کی تعداد کم ہوتی گئی تو اگلے 10-15 سال کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو شاید میوزیمز میں دکھانے لے کے جائیں یہاں صرف سر جی وہ شادی والا گھوڑا بھی ختم ہو گیا. ہاں شادی والا تو تمہاری وجہ سے ختم ہوا جب تم دلہا بنے اور اس پہ بیٹھے تھے دولے دی تے بعد دی گل ہے پھک کھا جاندا سی. اچھا ویسے جہاں پہ یہ نقصانات بھی ہوئے ہیں وہاں پہ فائدے بھی ویسے فائدے بھی بہت ہوئے بہت فائدے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اب یاد کریں ذرا کھوتی ریڑی جو جسے گدا گاڑی کہتے ہیں کیا کیا مصیبتیں ہوتی تھی بیچارے وہ مالک کو اور اب وہ بڑے آرام سے سویرے اٹھ کے تو کپڑا مار کے ٹاکی ٹینکی پہ تو سلف مارتا ہے اور نکل جاتا بھئی ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہوا کرتا تھا وہ تو گندگی تھا پولوشن تھی سڑکیں ہر وقت گندی رہتی تھی جب یہ گھوڑے تھے گدے تھے ان کا سڑکوں پہ راج ہوتا تھا تو سڑکیں بہت گندی رہتی تھی تو رگڑ بڑی پیڑ لگ دی تھی. اچھا اب ایک اور نقصان ہو رہا ہے اور وہ ہے فضائی آلودگی فضائی پولوشن وہ اس صورت میں بہت زیادہ ہے. یہ جو لوڈر گاڑیاں جنگچی وغیرہ ہیں اخیر کی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے تو دھواں پھیلانے والی تو اس صورت میں یہ پھر یہ جس طرح چلتے ہیں اور جس طرح ٹریفک وائلیٹ کرتے ہیں ٹریفک رولز کو تو اس کا تو میرا خیال بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر انسان کو ایک راستہ نظر آ گیا مشینری والا اس کو اب نظم و ضبط میں لانا اس کے قوانین کے مطابق اسے چلانا اور کم از کم نقصان اس کا ہو ان باتوں کا خیال رکھنا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ جو وڈے موٹر سائیکل لگے ہوئے ہیں بڑا موٹر سائیکل گندوق وہ والا موٹر سائیکل ہے. اچھا ایک جانور ہے جس کا آپ کے ذہن میں ہمیشہ جس کا نام آتے ہی مال برداری ذہن میں آتی ہے وہ کون سا جانور ہے؟ گدھا یا کھچر؟ خچر ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ مال برداری کے لیے آئیڈیل جانور سمجھا جاتا ہے. اس کی تعداد میں بھی بڑی تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے. یہ بھی 2010 میں جو تھا وہ 5 لاکھ سے زیادہ تھی ان کی آبادی جو اب کم ہو گئے صرف 2 لاکھ رہ گئی 2 لاکھ خچر رہ گئے. اچھا گدے کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے کمی واقع ہوئی. اچھا جی یہ بھی 2010 میں جو تھا یہ 70-75 لاکھ گدے تھے اب صرف 57 لاکھ گدے رہ گئے. سر جی گدھا گھوڑا اور کھچر یہ کزن ہی آپس میں بھائی کوئی نہیں سارے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں نا پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں خاندانوں میں مسائل تو ہو ہی جاتے ہیں. گدوں میں کھچروں میں گھوڑوں میں بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. بھائی تیرے چھوٹے منڈے نے میرے منڈے نو دلتی ماری ہے تیرا منڈا ویخ جوان کی ہویا ہن میرے سامنے ہی کردا ہے. اچھا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یار یہ جانور معدوم ہو جائے ختم ہو جائیں گے تو کیا نقصان ہوگا. اصل میں دنیا بڑی تیز ہے وہ دنیا ہر جانور کو بھی کاروبار کی نظر سے دیکھتی ہے. گدھے کے اندر بڑی منفعت ہے. اب آپ جو سن کے حیران ہوں گے کہ ایک طرف تو گدھوں کی آبادی میں کمی واقع ہو رہی ہے دوسری سکینڈل آیا تھا گدھے کے گوشت والا تو بعد میں پتا چلا تھا جی کہ گدھا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اب پاکستان سے گدھا جو ہے وہ پراپر ایکسپورٹ ہو رہا ہے چائنا. 4-5 فارمز ہیں باقاعدہ گدھوں کے جیسے ڈیری فارم ہے نا اسی طرح گدھوں کے بھی 4-5 فارم ہیں جو جہاں پہ گدھے پالے جاتے ہیں باقاعدہ. پہلے فارمنگ نہیں تھی گدھوں کی اب باقاعدہ فارمنگ ہو رہی ہے گدھوں کی. نئی بات بتائی آپ نے. ہاں گدھے کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے چائنا میں وہ اس کی کھال سے بھی بہت کچھ بناتے ہیں پھر گدھے کے گوشت سے بھی کئی چیزیں بنتی ہیں لیکن اس کا جو گدھی کا دودھ ہے نا اس کی میڈیسنل ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہندوستان میں جو 1 لیٹر گدھی کا دودھ ہے نا وہ 5,000 روپے کا ملتا ہے. 5,000 روپیہ لیٹر یعنی پاکستانی دیکھا جائے تو 10,000 روپے کا بنتا ہے اور وہ بھی ادویات میں استعمال ہوتا ہے اس کی بھی میڈیسنل ویلیو ہے. یعنی وہ معصوم بچے دا دودھ کھو کے تے تسی اپنی دوائی بڑھا لیندے ہو. وہ تو دیکھو سیدھی بات ہے یہ تو جو جانور دودھ دیتے ہیں یہ بنیادی طور پہ تو قدرت نے بچوں کا ہی دودھ رکھا ہوا ہے. اگر آپ بھینس کا دودھ لیتے ہیں تو وہ بھینس کے بچے کا دودھ ہے وہ اگر گائے کا ہے تو گائے کے بچے کا دودھ ہے. اچھا ایک جانور ہے جو مال برداری میں استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی آبادی میں اتنی زیادہ کمی واقع نہیں وہ ہے بیل اور اس کی وجہ ظاہر ہے گوشت ہے. ہمارے یہاں قربانی پہ وہ پالے جاتے ہیں بیل پالے جاتے ہیں لیکن ایون دین
बैल की आबादी में भी कमी वाक़ई हुई। अच्छा, ये माल बर्दारी में ऊंट भी तो इस्तेमाल होता है। हाँ, ऊंट आज तक इस्तेमाल होता है। जिन इलाकों में पहले ऊंट इस्तेमाल होता था वो आज भी हो रहा हुआ है। ये बहावलपुर, लैया वगैरह के इलाके जो है ना, यहाँ पे आज भी माल बर्दारी के लिए ऊंट बहुत इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, हमारे यहाँ किराएदार और मालिक मकान के दरमियान मामूली बातों पे रंजिश, झगड़ा या मुखासमत आम तौर पे देखने को मिलती है। आज हमारे शो में एक मालिक मकान और एक किराएदार तशरीफ रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, ऐसा झगड़ाते किसी गल तो है ही नहीं। आप किराएदार हैं जी, इनके? मैंने किराए पे लिया हुआ है मकान। मैं किराएदार हूँ जी, ये मालिक है। ये मालिक मकान जी, ये ख्वाजा अमजद साहब को मैंने 2-3 दफा कहा है, देखें आपकी मेरी ये ख्वाजा है? ख्वाजा जी, ख्वाजा अमजद पूरा साहब। नाम सुने ना, ख्वाजा अमजद। मैंने इनको 2-3 दफा कहा है कि मेरी आपकी जनाब लड़ाई नहीं है, मैं जनाब किराएदार हूँ, मेरी जुर्त है आपके साथ लड़ूं। मगर जुनैद साहब छोटी छोटी बात का फड्डा डाल लेते हैं। अब पानी ये भी इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने एक पोर्शन अपने पास ही रखा हुआ है जी, वैसे ये डिफेंस शिफ्ट हो गए हुए हैं। अच्छा, जी 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 जी, वो जो घर है इनका समनाबाद वाला जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है जी। ये नीचे वाले पोर्शन में इन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है। मैं मिन्नतें करता हूँ, मैं कहता हूँ देखें आप भी पानी इस्तेमाल करते हैं, आप सारा पानी का बिल मुझे पकड़ा जाते हैं। वैसे लगता नहीं है कि ये पानी इस्तेमाल करते हैं। जुनैद साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये किस कदर पानी इस्तेमाल करते हैं। सारा दिन जनाब जितनी देर दफ्तर होंगे जी ना, बाकी मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, ये चूंकि मालिक हैं, ये खुद सारा टाइम जनाब शावर खोल के उसके नीचे खड़े रहते हैं। ये ख्वाजा साहब ने कि वड्डी बतख ने और भाई साहब मैंने पूछा, मैंने कहा जी इतना ज्यादा क्यों नहाते? कहते जी गर्मी पड़ी। और गर्मी भाई मुझे आप पे है बहुत। तो यार मुझ पे ख्वाजा साहब आप क्यों ऐसे नाराज हो रहे? अब टाइम पे किराया नहीं देते। और जनाब मैं जब मकान लेते हैं तो आप कहते हैं कि एक दिन लेट नहीं होगा। हाँ, और सर कभी भी नहीं लेट हुआ। आप तो फजूल बातों पे फड्डा बनाते हैं। किराया 1-2 दिन हो ही जाता है जी। आप कहते थे कि हमारी फैमिली 5 लोगों पे मुश्तमिल है, 5 लोग हैं हम फैमिली में। उन्होंने 3 लोग ही जाते पता नहीं जुआ कराते तुम। सर मेरा मतलब है तुसी केड़ा गते दे लेंटर पवाए बंदे अगर ज्यादा चलेंगे। जुनैद साहब मेहमान आए हैं मेरे जी, मेरा कजन है जी, वो आ गए, वो नॉर्वे होते हैं जी। तो आए तो मैंने उन्हें कहा यार मेरी तरफ आप ठहरे, कोई ऐसी बात नहीं, आपका अपना घर है, आप जाहिर आए हुए हैं, उनका इधर घर नहीं है। अच्छा, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान 90% झगड़ा जो है ना वो मेहमानों की आमदोरफ्त। जी बिल्कुल। जुनैद साहब एक बाल्टी पानी दी भर के मेरे बच्चियां नु इन्हां ने खेड़दियां देख लिया, एक दूजे ते पानी सुट्टन दे सन छोटे ने। अच्छा, कहते हैं जी ये क्यों पानी जाया कर रहे हैं? और मैंने कहा ख्वाजा साहब आप जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे नहाते रहते हैं, आप शावर के नीचे खड़े रहते हैं, हजूर चलो शावर इतराज नहीं करता तो असी तो कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल हक बनदा तो। आगे से कहते हैं जी मैं मालिक हूं तो आप मेरे साथ बहस करते हो। ओ यार ठीक है आप मालिक हैं, मगर जो अल्लाह मालिक है उससे भी थोड़ा डरें, खुदा के लिए ऐसे ना करें। छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं जी। मेरा जुनैद साहब तकिया कलाम है प्यारे हो। प्यारे हो? हाँ जी। अच्छा। मैंने ऐसे ही गुजरते हुए कह दिया है ख्वाजा साहब को, मैं क्या प्यारे हो आओ चाय पी लो। अच्छा। कहते हैं जी तुमने मुझे तंज की है। भाई मुझे चल जाता है, मुझे पता चल जाता है कौन दिल से कह रहा है कौन। आपकी जुबान और बात कह रही थी, आंखें और चेजा कर रही थी। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने ना, प्यारे हो आप माइंड कर जाते हैं, तो जब ख्वाजा साहब कहते हैं तो आप नहीं माइंड करते? नहीं वो तो मेरी कास्ट है। अच्छा अच्छा। और जनाब हम तो प्यार से प्यारे हो, मैंने दूसरी दफा मैंने एहतियातन नहीं कहा प्यारे हो, फिर मैंने कह दिया मखनो इधर से आओ। हाँ, आगे से कहते जी एक आधा मक्खन है जी। किस चीज का मक्खन कटे है? एक चीज है ही नहीं, एक चीज है ही नहीं। और मैंने कहा हजूर ये वैसे मैं प्यार कर रहा हूँ आपसे, मैंने कोई ये नहीं कहा कि आप हैं ही मक्खन। ये मुझे भी पता है, मैं भी को अन्ना थे नहीं ना जुनैद साहब, तो लाडना कह रही हैं मक्खनो। शुरू कहते साढ़े बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ख्वाजा साहब इंग्लिश मीडियम जो बच्चा पढ़ता है वो गूंगा तो नहीं ना हो जाता?
किसी ने किसी वक्त को गाली निकाल दी। जुनैद साहब मेरे घर में तो गाली निकलती नहीं है। आपकी परजाई ईमान से उसने मेरा हाल 7-8 साल हो गए अब चुप वाट ली उसने। अब नहीं वो बोलती। जब से उसकी बड़ी नानो फौत हुई है ना जी, इधर मत्थे से दुपट्टा ला के कानों के पीछे से ऐसे लाती है जी। और तस्बीह हर वक्त उसके हाथ में होती है। मेरा मतलब है कि अब बच्चे हैं वो गली में फिरते हैं, वो किसी वक्त गाली निकाल देता है, ख्वाजा साहब माइंड कर जाते हैं। अब किराया तो बर वक्त देना। सब कोरोना में तो सबका ही किराया लेट हुआ है। मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत लेट, 2 तारीख को जाएं तो कहते हैं जी 2 को क्यों आए हैं, पहली को क्यों नहीं आए आप किराया देने। तो किराया आप खुद देने जाते हैं? जी जी जी, पहले ये लेने आते थे जी, फिर मैंने ही मना किया था। जुनैद साहब मेरे बच्चे रोना शुरू कर देते और माँ की टांगों को चिमट जाते हैं कि ख्वाजा साहब आ गए। ख्वाजा साहब। और मैंने कहा बेटा उन्होंने किराया ही लेना है, कोई ऐसी बात नहीं चुप करते जी। नहीं, आप शाम के बाद पाबंदी लगा देना कि ना आया करें, शाम को दिन के थोड़ा सा उजाले में जाएं। शाम को मानता हूं मैं, थोड़ा सा हॉरर होता है शाम को बस। जुनैद साहब मेरा मतलब है दिन के वक्त ये कौन से संतोष कुमार लगते हैं। आप जो मर्जी कहते जाएं, ख्वाजा साहब के इस लाहौर शहर में आप जैसे 18 किराएदार हैं। जबरदस्त आपने बात की है जी, मेरे बाप दादा का काम है ये। जुनैद साहब हम तो ताबेदार हैं ख्वाजा साहब के, मगर ये लोग ज्यादती करते हैं। ईमान से आप पाइप खराब हो गया था पानी वाला, टैंकी से जो नीचे आता लीक करना, इनसे पूछे, मैंने खुद अपने पल्ले से ठीक कराया। जब किराए में से काटने लगता हूं तो कहते हैं खराब भी तो तुम नहीं किया है। यार पानी वाला ऊपर टैंकी के साथ जो पाइप, मैं उसके साथ लटका होता हूँ। मैंने कहा से पहले तय कर लेनी चाहिए जब आपका किरायानामा हो रहा होता है। जुनैद साहब सारी बातें तय की हुई हैं। हर 3 साल बाद इन्होंने रंग रोगन करा के देना था, वो भी नहीं करा के देते। आपको क्या क्या दुख सुनाए। आगे से कहते हैं जी रही जाओ, तुसी केड़ा अंदर फोटोग्राफी करनी होती। जुनैद साहब छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, फौरन कह देते हैं अपना सामान चुको। अब मैं कह ख्वाजा साहब जिस दिन हमने सामान उठाया ना, फिर उठाना भी आपको ही पड़ेगा। फिर आपने हमारे साथ बहस करनी है, नहीं मैं 500 लेना है, असी कहना नहीं असी 300 देने। नाराज हो जाते हैं। जुनैद साहब बच्चे खेलते हैं, बच्चों को क्या पता है, पेंसिल के साथ बच्चों ने दीवार पे लाइनें शाइनें बना दी। आपको पता है कितनी कीमत है उस मकान की? 2 करोड़ है, 2 करोड़। और सर 2 करोड़ ही रहेगा, पेंसिल के साथ कच मचोले वाए हैं बच्चों ने, तो कहते हैं जी तुम्हारे बच्चे मेरी तस्वीरें बनाते हैं। है साहब आप खुद कहाँ रहते हैं? फेज 5 में इसी फेज के साथ? जी हाँ, और मैं क्या चीते का मुंह लगा लेता हूँ। जनाब हम तो वैसे ही आपको, ना भी आप चीते का मुंह लगाएं तो हम आपको चीता ही समझते हैं। आप हमारे मोहसन हैं, आपने हमें, आपके घर में हम रह रहे हैं, हम ख्वाजा साहब आपके साथ बिल्कुल उनकी नहीं। इज्जत करें ना, आप देखें उनको ना कहा करें ना प्यारे हो। इनकी मिसेज बहन हमारी बाजी, जो इन्होंने नक्शा बताया कि यहाँ से वो दुपट्टा लेके, तो वो रात को किसी टाइम वो टेरेस पे घूमती है, तो मुझे लगता है जैसे रूह आ गई। जुनैद साहब मेरी बेगम भी यही कहती है कि जदों भान खाजा आंदे ने लगता है रूह आ गई। आपने तो ज्यादती की हुई है ना। ख्वाजा साहब बता रहे थे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, ड्राइंग रूम में 2 बकरे बांधे हुए हैं, इन्होंने पाल रहे हैं। जुनैद साहब ख्वाजा साहब भी तो उथे रहंदे रहे ते जी आज मैं बकरे बांध लेने ते केड़ी बुरी गल है। और भाई तुम सारी बातें छोड़ो, घर खाली करो और अपना बंदोबस्त कर लो। ख्वाजा साहब ये बंदोबस्त भी तुहानू ही करना पैना है। तो भाई तुम किराएदार हो या घर जवाई हो? ख्वाजा साहब सारे दे बंदोबस्त कर। जुनैद साहब किसी दे बूहे के पानी खलोवे, ख्वाजा साहब बंदोबस्त कर। किसी दा परनाला बंद हो जावे, ख्वाजा साहब बंदोबस्त। ऐसे जायदाद नहीं बनती। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्त। यार आज हस्बे माजी में मैं एक चीज याद आपको कराने लगा हूं। मैं वही घर बैठा सोच रहा था कि यार देखो वो किधर चला गया, टीवी का लाइसेंस। आपको याद होगा कि टेलीविजन जो भी खरीदता था ना जी, उसे लाइसेंस बनवाना पड़ता था। हाँ हाँ, उसकी फीस दी जाती थी और वो लाइसेंस बड़ा अहम होता था। औरतें जहाँ पे जेवर रखती थी ना अपने, उधर उसे रखा होता था और बड़ा उसे प्लास्टिक में लपेट के रखते थे कहीं खराब ना हो जाए। बिल्कुल। और उसकी चेकिंग के लिए भी लोग आते थे। हाँ हाँ, टेलीविजन स्टेशन से इंस्पेक्टर आते थे। अच्छा। जो ये चेक करते थे कि इनके घर टीवी है, अगर है तो इन्होंने लाइसेंस बनवाया हुआ है जी।
اور اس کو پھر چھپانے کے لیے بھی بڑے بڑے کارنامے ہوتے تھے. لوگ پیسے بچاتے تھے کہ بھائی کادلی اسی لائسنس بنوا لیے, ٹی وی ساڈا ویکھنا اسی ہے, لائسنس دے پیسے کادے دئیے. تو پھر لوگ جو ہے نا جی وہ کہہ دیتے جی ہمارے گھر نہیں ہے ٹی وی, انٹینا اتار دیتے تھے, اپنا انٹینا یا ایسی جگہ پہ لگاتے تھے جو باہر سے نظر نہ آئے, یا جس دن انسپیکٹر محلے میں آتا تھا دوڑاں لگ جاندیاں سن. اور وہ جو انٹینا ہوتا تھا اوپر لگا ہوا جسے ایریل بھی ہم کہتے تھے, اس کو چونکہ بہت اچھی طرح باندھا ہوتا تھا کہ می نیری میں وہ ہلے نہ. تو انسپیکٹر جو آندا سی تو لڑتے سن کہ اتنا زور دی کیوں بننے آجے, اور پھر اس کو فٹافٹ اتار کے تو اسے لٹا دیتے تھے چھت پہ کہ جی ساڈے گھر تو نہیں ہے گا اپنا ٹیلی ویژن. اچھا پھر اس کی شکایت لگانے والے بڑے ہوتے تھے, محلے میں دوسرے لوگ دوسرے کی شکایت لگا دیتے تھے, انہوں نے گھر ہے ٹی وی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ شکایت کون کون لگاتا تھا؟ ایک وہ لاندے سن جنہوں نے گھر ٹی وی نہیں سی, اور یا پھر وہ بندہ شکایت لگاتا تھا جو اپنا لائسنس بنوا چکا ہوتا, جیسی پیسے بھرے نے تھے کیوں نہ بھرا, یہ بھی غصہ ہوتا تھا. تو وہ لائسنس جو ہے نا جی وہ بڑا اہم ہوتا تھا. یہ بعد میں ہمارا یہ شیخ رشید صاحب کی میرا خیال ہے وزارت اطلاعات و نشریات کی جو باری تھی, تو انہوں نے یہ اس کے پیسے جو ہیں وہ بجلی کے بل میں ڈال دی. یہ بات جتھے مرضی بجلی دا بل جانا نا جی وچ لائسنس دے پیسے ٹی وی کے پیسے لگے ہوئے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن سٹیشن بیکار ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی گھر والے مارکیٹ بنا لیں تو انہوں نے منڈے اگو کام ہی نہیں کرتے کہ بس ٹھیک ہے کرایہ آ رہا ہے. تو یہ بجلی کے بل میں جب پیسے ایڈ ہوئے ہیں نا تو سارے ٹیلی ویژن سٹیشن کے امپلائیز بیکار ہو گئے. ریڈیو لائسنس بھی ہوتا تھا, ریڈیو لائسنس بھی ہوتا تھا. اور یہ شروع میں بڑا مزہ آتا تھا اس کا, لائسنس بن گیا ہے نہیں بنا, چھاپا پڑ گیا ہے, انسپیکٹر آ گیا ہے چیکنگ کے لیے, دوڑیں لگ گئی ہیں, ایریل جڑے انٹینے وہ بیچارے لمحے پہ گئے نے, سارے ہینڈز اپ ہو گئے نے, او یا اللہ کی ہو گیا, کون آ گیا. اچھا پھر انٹینے کے حوالے سے بھی مجھے یاد ہے کہ وہ بھی بڑے بڑے عجیب قسم کے انٹینے آنے شروع ہو گئے, بڑے بڑے عجیب ڈیزائنوں والے. پھر کوئی اہم ڈرامہ یا کوئی اہم فلم, خاص طور پہ جب مغل اعظم لگی تو بڑا ایریل لگا تھا. لوگوں کا بس نہیں چل رہا, لوگ وہ بڑی دیگیں جو تھی نا وہ لگا دیتے, لگایا تھا وہ ایریل کے ساتھ لگا دیں کہ فلم زیادہ کلیئر ہے. عزیزی کسی نے اتنے انٹینا جگہ پتیلا باندھا اور ٹی وی سے چاول آنا پہ, یہ اپنا گوگا ایسے ہر انٹینے کے نیچے چادر لے کے بیٹھا ہوتا. اچھا یہ جو ٹی وی اینٹینا ہوتا تھا نا شروع میں جب نیا ہوتا تھا تو اس کے پورے راڈز ہوتے تھے 12 13 14 جتنے بھی, پھر آہستہ آہستہ وہ پرندوں کے بیٹھنے سے ٹوٹنے سے وہ آخر میں بالکل گنجی کبوتری کی طرح 1 یا 2 راڈز رہتے, پتنگیں پھنس جاتی تھی, اس میں پتنگیں پھنس جاتی تھی, ٹوٹ جاتے تھے نا اس کے راڈ میں, 1 یا 2 رہ جاتے ہوتے تھے. جی بالکل. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لائسنس جو ہے نا جی وہ جس کا نہیں تھا ہوتا نا جی, اور پکڑا بھی جاتا تھا, پھر وہ بہانے بڑے عجیب لگاتے کہ بل نہیں رہا, یا کہتے تھے جی ابا جی دی الماری چ ابا جی گھر نہیں ہے, یا کہہ دیتے تھے جی بنایا ہے تو گم ہو گیا, بچے نے پاٹ دیا ہے, گلا کر دیا ہے, 100 بہانے لگاتے تھے مگر وہ چھوڑتے نہیں تھے. عزیزی بڑی میچنگ کی آج, بلیک انگوٹھی شرٹ. تھینک یو ویری مچ جناب, تمہیں پتہ یہ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ, رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں, گر بھی جائیں تو جھک کے اٹھا لینے چاہیے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.